میرے جیسے مشہور بزنس مین کی بیوی ان پڑھ گنوار ہوگی تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے نام اور دولت پر عیش کرو۔ ملک ذوحان نے نفرت سے میرا کو کہا۔ وہ اپنی ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادا کی وصیت کے مطابق اس نے ان پڑھ میرا سے شادی کر لی اور اسے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ میرا نے کبھی ذوحان سے بات نہیں کی۔ 4 سال بعد دادا کی ہارٹ سرجری پر میرا کو ڈاکٹر کے روپ میں دیکھ کر ذوحان پر آسمان گرا۔ میرا، ذوحان کے حلق سے بمشکل لفظ نکلا۔ میرا نے فائل سے نظریں ہٹا کر ذوحان کو دیکھا۔ مسٹر ذوحان، آپ کے دادا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ سرجری کامیاب رہی ہے لیکن ابھی انہیں 24 گھنٹے مانیٹرنگ میں رکھنا ہوگا۔ میرا نے ایک بالکل انجان ڈاکٹر کے لہجے میں کہا۔ تم تو ان پڑھ تھیں، یہ سب کیا ہے؟ ذوحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن میرا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ہسپتال ہے مسٹر ذوحان، یہاں صرف مریضوں اور ان کے لواحقین کی بات ہوتی ہے، ذاتی رشتوں کی نہیں۔ آپ باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں، جیسے ہی دادا جان کو ہوش آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا، میرا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور وہاں سے پلٹ گئی۔ ذوحان وہیں کوریڈور میں منجمد کھڑا رہ گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ گنوار کہہ کر امریکہ بھاگ گیا تھا، وہ آج شہر کے سب سے بڑے کارڈیالوجی ہسپتال کی جونیئر ہیڈ سرجن بن چکی تھی۔ ہسپتال کے کیفیٹیریا میں ذوحان اکیلا بیٹھا، کافی کا کپ ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی اس کا چھوٹا بھائی ارسلان وہاں آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، دادا جان کو ہوش آ گیا ہے، ارسلان نے کہا۔ ارسلان، یہ سب کیا مذاق ہے؟ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ پڑھ رہی ہے اور وہ بھی میڈیکل؟ ذوحان نے غصے اور الجھن کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ ارسلان نے ایک سرد آہ بھری اور کافی کا گھونٹ لیا۔ ہمیں خود نہیں معلوم تھا بھائی، جب آپ شادی کے اگلے ہی دن اسے چھوڑ کر امریکہ گئے تو دادا جان نے میرا بھابھی سے ایک بات کہی تھی جو شاید ان کے دل پر لگ گئی۔ کیا کہا تھا؟ ذوحان نے بےتابی سے پوچھا۔ دادا جان نے کہا تھا کہ بیٹی، ذوحان نے تمہاری ذات کو نہیں، تمہاری بے بسی کو ٹھکرایا ہے۔ اگر خود کو ثابت کرنا ہے تو رو کر نہیں، کچھ بن کر دکھاؤ۔ بس اس کے بعد میرا بھابھی نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ کوئی ان پڑھ نہیں تھیں، انہوں نے گاؤں سے FSC میں ٹاپ کیا ہوا تھا، لیکن ان کے چچا نے ان کی پڑھائی چھپائی تھی تاکہ دادا جان کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ دادا جان نے ان کا ایڈمیشن کروایا اور انہوں نے 4 سال میں وہ مقام حاصل کیا جو لوگ 10 سال میں نہیں کر پاتے۔ ذوحان ارسلان کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے، تم میرے نام اور دولت پر عیش کرو۔ لیکن اس لڑکی نے اس کی دولت کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا بلکہ اپنی محنت سے اپنی پہچان بنائی تھی۔ دادا جان کے پرائیویٹ روم میں ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر نقاہت تھی۔ میرا ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی کہ تبھی ذوحان کمرے میں داخل ہوا۔ دادا جان، ذوحان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ دادا جان نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ذوحان کو دیکھا اور پھر میرا کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لیا ذوحان، یہ ہے میری وہ ان پڑھ بہو جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ اگر آج یہ سرجن نہ ہوتی تو شاید میں اس آپریشن کے دوران ہی دم توڑ چکا ہوتا۔ ذوحان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے میرا کی طرف دیکھا جو اب دادا جان کو دوا کھلا رہی تھی۔ میرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ذوحان نے کمرے میں موجود سب لوگوں کے سامنے اعتراف کیا۔ میرا نے دوا کا چمچ سائڈ پر رکھا اور ذوحان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ تھی۔ معافی کس بات کی مسٹر ذوحان، آپ نے تو میرے ساتھ بھلا کیا۔ اگر اس دن آپ مجھے وہ باتیں نہ کہتے تو شاید میں زندگی بھر ایک عام سی گھریلو لڑکی بن کر رہ جاتی۔ آپ کی نفرت نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا، تو کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی؟ میں اب واپس نہیں جاؤں گا، ہم نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں، ذوحان نے امید بھری نظروں سے کہا۔ میرا نے اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور بہت آرام سے بولی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے یہ سب آپ کو پانے یا آپ کے معیار پر پورا اترنے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ سب اپنے بابا کا خواب پورا کرنے اور اپنی عزت نفس کے لیے کیا ہے۔ میرا اور آپ کا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب آپ نے مجھے گنوار کہا تھا۔ اب میں صرف آپ کے دادا کی ڈاکٹر ہوں، آپ کی بیوی نہیں، کیونکہ میں نے طلاق کے کاغذات 2 سال پہلے ہی تیار کروا لیے تھے، بس دادا جان کی صحت کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اگلے دن ہسپتال کے لان میں ذوحان اور میرا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ذوحان کا غرور پوری طرح خاک میں مل چکا تھا لیکن وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرا، تم اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہو؟ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں اپنی دولت، اپنی شہرت سب تمہارے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں، ذوحان نے کہا۔
میرا نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ذوحان، دولت اور شہرت میرے پاس اب خود چل کر آتی ہے۔ ایک کامیاب ڈاکٹر کو کسی بزنس مین کے نام کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ نے مجھے عیش کرنے کے لیے اپنی دولت کی آفر کی تھی نا؟ مجھے عیش سے زیادہ اپنی پہچان عزیز تھی۔ تو تمہارا آخری فیصلہ یہی ہے؟ ذوحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ لڑکی جو کسی کے طعنے سن کر گھر کے کونے میں روتی ہے، وہ یہ سمجھے کہ کسی مرد کی دی ہوئی پہچان سے زیادہ اپنی بنائی ہوئی پہچان اہم ہوتی ہے۔ آپ اب امریکہ جا سکتے ہیں مسٹر ذوحان۔ اب لوگ آپ پر نہیں ہنسیں گے، بلکہ شاید مجھ پر ہنسیں گے کہ میں نے اتنے بڑے بزنس مین کو چھوڑ دیا۔ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پلٹی اور ہسپتال کی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ ذوحان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی پیسہ یا پچھتاوا کبھی نہیں کر سکتا۔ میرا نے اسے بدلہ لے کر نہیں بلکہ خود کو بدل کر سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ میرا کے جانے کے بعد ذوحان وہیں لان میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ میں میرا کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ بھائی، ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھر چلیں، دادا جان کو ڈسچارج مل گیا ہے۔ میرا بھابھی نے کہا ہے کہ اب وہ گھر پر ہی ریکور کریں گے۔ ذوحان نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ارسلان، وہ مجھے چھوڑ رہی ہے۔ اس نے طلاق کے کاغذات سائن کر دیے ہیں۔ بھائی، سچ کہوں تو اس نے ابھی سائن نہیں کیے۔ اس نے صرف تیار کروائے تھے۔ لیکن دادا جان کے کہنے پر رکی ہوئی تھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ارسلان نے نرمی سے کہا۔ ذوحان کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ شام کو دادا جان اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب میرا ان کی میڈیسن چیک کرنے آئی۔ ذوحان پہلے سے وہاں موجود تھا اور دادا جان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ میرا کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، آپ کی رات کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، میرا نے لہجے کو بالکل پروفیشنل رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بیٹھو تو صحیح، دادا جان نے مسکرا کر کہا۔ میرا نے دوائی کی گولی دادا جان کو دی اور پانی کا گلاس آگے کیا۔ نہیں دادا جان، مجھے ہسپتال واپس جانا ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے۔ میرا پلیز 1 منٹ رک جاؤ، ذوحان نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرا نے گھڑی دیکھی۔ مسٹر ذوحان، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، میں فالتو بات نہیں کر رہا، دادا جان کے سامنے بات کر رہا ہوں، ذوحان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں نے وکلا سے بات کر لی ہے، ہمارے قانون میں میاں بیوی کو سوچنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ امریکہ چلو یا میری بیوی بن کر رہو، لیکن میں تمہیں طلاق کا پیپر سائن کر کے آزاد بھی نہیں کروں گا، کم از کم اگلے 6 ماہ تک۔ میرا نے ایک گہرا سانس لیا اور ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ ضد میرا فیصلہ بدل دے گی؟ ضد نہیں ہے میرا، یہ میرا حق تلافی ہے۔ تم ہسپتال میں کام کرو، اپنی زندگی جیو، میں اسی گھر میں رہوں گا دادا جان کے پاس۔ اگر 6 ماہ میں تمہیں لگا کہ میں واقعی بدل گیا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ 6 ماہ بعد میں خود ان پیپرز پر سائن کر دوں گا، ذوحان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دادا جان نے میرا کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، لیکن ایک موقع اسے اپنے آپ کو سدھارنے کا دے دو۔ اگر یہ نہ بدلا تو میں خود تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے دادا جان، صرف 6 ماہ۔ لیکن ذوحان صاحب، ایک بات یاد رکھیے گا، میں اس گھر میں آپ کی بیوی بن کر نہیں، صرف دادا جان کی دیکھ بھال کے لیے آؤں گی۔ ہمارا آمنا سامنا صرف ایک مریض کے لواحقین اور ڈاکٹر کے طور پر ہوگا۔ اگلے چند ہفتے ذوحان کے لیے ایک کڑا امتحان تھے۔ وہ صبح بزنس میٹنگز سنبھالتا اور شام کو دادا جان کے پاس وقت گزارتا۔ میرا روزانہ شام کو دادا جان کا چیک اپ کرنے آتی۔ وہ ذوحان کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی، جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ ایک شام جب میرا چیک اپ کر کے نکل رہی تھی تو کوریڈور میں ذوحان نے اسے روکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فائل فولڈر تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرا نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ یہ ایک ٹرسٹ کے پیپرز ہیں۔ میں نے اپنے بزنس کا 20% حصہ ایک نئے میڈیکل فاؤنڈیشن کے نام کر دیا ہے، جو غریب لڑکیوں کی میڈیکل کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے گی۔ اس ٹرسٹ کی ہیڈ تم ہوگی، ذوحان نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نے فائل کو دیکھا بھی نہیں اور تنزیہ مسکرائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ذوحان صاحب، آپ اپنی دولت کا 20% کسی ٹرسٹ کو دے کر اپنے گناہ دھو لیں گے؟ آپ نے سوچا کہ پیسے پھینک کر آپ میرا دل جیت لیں گے؟ نہیں میرا، تم غلط سمجھ رہی ہو، ذوحان نے جلدی سے کہا۔ میں تمہارا دل جیتنے کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں نے تمہاری کہانی سنی۔ ارسلان نے بتایا کہ تمہارے چچا نے تمہاری پڑھائی صرف اس لیے چھپائی تھی تاکہ وہ جائیداد ہڑپ سکیں۔ ہمارے ملک میں نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کے خواب اپنوں کی خود غرضی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ میں بس ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تم اس کی ہیڈ بنو یا نہ بنو۔
یہ ٹرسٹ چلے گا؟ میرا نے ذوحان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی۔ وہاں کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سچی کوشش تھی۔ اس نے پہلی بار ذوحان کے ہاتھ سے وہ فائل لے لی۔ میں پیپرز دیکھ لوں گی، اگر مجھے لگا کہ یہ واقعی ایک اچھا کام ہے تو میں صرف ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کا حصہ بنوں گی، آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، میرا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ہسپتال اور ٹرسٹ کے کاموں کی وجہ سے میرا اور ذوحان کا رابطہ اب پہلے سے زیادہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن ہسپتال میں ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ ایک غریب مزدور کی بیٹی کا دل کا آپریشن ہونا تھا، لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال انتظامیہ ہچکچا رہی تھی۔ میرا اس وقت ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کے آفس میں کھڑی بحث کر رہی تھی۔ سر، بچی کی حالت نازک ہے، ہم فنڈز کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر میرا، ہسپتال کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ہم لاکھوں کا آپریشن بغیر ایڈوانس پیمنٹ کے نہیں کر سکتے، ایڈمنسٹریٹر نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ تبھی دروازہ کھلا، ذوحان اندر داخل ہوا۔ اس نے سیدھا ایڈمنسٹریٹر کے میز پر اپنا کریڈٹ کارڈ رکھا۔ اس بچی کے آپریشن کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میرا ٹرسٹ اٹھائے گا، آپ فوراً آپریشن کی تیاری کریں۔ ایڈمنسٹریٹر نے کارڈ لیا اور فوراً باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف ذوحان اور میرا تھے۔ تھینک یو، میرا نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی۔ تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا، اور ویسے بھی ٹرسٹ کے ہیڈ نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی بچانا پیسے کمانے سے زیادہ اہم ہے۔ ذوحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا نے اسے دیکھا۔ ذوحان اب وہ مغرور بزنس مین نہیں رہا تھا جو برانڈز اور اسٹیٹس کی باتیں کرتا تھا۔ اس کی گفتگو میں اب ٹھہراؤ اور دوسروں کے لیے احساس تھا۔ 6 ماہ کا وقت ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ذوحان دادا جان کے کمرے میں بیٹھا سامان پیک کر رہا تھا۔ ارسلان اندر آیا اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ امریکہ واپس جا رہے ہیں؟ ارسلان نے پوچھا۔ ہاں ارسلان، 6 ماہ پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے میرا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گی تو میں طلاق کے پیپرز پر سائن کر کے چلا جاؤں گا۔ ذوحان نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، بھابھی اب آپ سے ویسے نفرت نہیں کرتی، میں نے دیکھا ہے، وہ اب آپ کی عزت کرتی ہیں۔ ارسلان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ عزت کرنا اور معاف کرنا 2 الگ باتیں ہیں ارسلان۔ میں نے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تھی، وہ ایک مضبوط عورت ہے، وہ صرف میرے پچھتاوے کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی۔ ذوحان نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح ذوحان نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے اور انہیں دادا جان کی میز پر رکھ دیا۔ اس نے دادا جان کے گلے لگ کر الوداع کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے میرا کھڑی تھی۔ میرا کے ہاتھ میں وہی طلاق کے کاغذات تھے جو وہ میز سے اٹھا کر لائی تھی۔ تو آپ جا رہے ہیں؟ میرا نے پوچھا۔ ہاں میرا، میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، پیپرز پر سائن کر دیے ہیں، اب تم آزاد ہو، ذوحان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا نے پیپرز کو دیکھا اور پھر ذوحان کی طرف۔ اس نے ذوحان کے سامنے ان کاغذات کو بیچ سے پھاڑ دیا۔ کاغذات کے ٹکڑے فرش پر گر گئے۔ ذوحان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا، یہ کیا؟ ذوحان صاحب، میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی پہچان اپنے لیے بنائی ہے، آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، میرا نے سکون سے کہا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں نے اس ذوحان کو دیکھا ہے جس کی دادا جان تعریف کرتے تھے۔ آپ نے غریب لڑکیوں کے لیے جو ٹرسٹ بنایا اور جس طرح آپ نے ہسپتال میں اس بچی کی جان بچانے میں مدد کی، اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انسان بدل سکتا ہے۔ ذوحان کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی تھی۔ تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ معافی دل سے دی جاتی ہے اور میرا دل اب آپ کے لیے صاف ہے، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک شرط ہے۔ ہر شرط منظور ہے، بولو، ذوحان نے جلدی سے کہا۔ آپ امریکہ نہیں جائیں گے، آپ یہیں رہیں گے میرے اور دادا جان کے پاس، اور ہاں، اگر اب کسی بزنس پارٹی میں آپ کی بیوی کے لباس یا بول چال پر کسی نے بات کی تو جواب میں دوں گی، آپ نہیں، میرا نے شرارت سے کہا۔ ذوحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا جو اسے 4 سال بعد نصیب ہوا تھا۔ اب کسی کی جرأت نہیں ہوگی میرا، اب لوگ میری دولت دیکھ کر نہیں بلکہ ڈاکٹر میرا کا شوہر دیکھ کر مجھ سے ہاتھ ملائیں گے۔ دادا جان کمرے کے دروازے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرا کو صحیح راستہ دکھایا تھا اور میرا نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی تھی بلکہ ذوحان کے غرور کو بھی ایک خوبصورت پچھتاوے اور محبت میں بدل دیا تھا۔ دادا جان کی مسکراہٹ دیکھ کر ذوحان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ دادا جان، آپ کی وجہ سے آج مجھے میری زندگی واپس مل گئی ہے۔ میں نے تو بس راستہ دکھایا تھا ذوحان، چلنا تو تم دونوں کو خود ہی تھا، دادا جان نے میرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ اور سکون سے بات کرو۔ ذوحان نے میرا کی طرف دیکھا جس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی
اور ذوحان اپنا بیگ وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ذوحان نے میرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن اس بار اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ میرا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے، ذوحان نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ میرا نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی، میں بھی تو انسان ہوں ذوحان۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ واقعی بدل گئے ہیں اور آپ کے دل میں میرے لیے سچی عزت ہے تو میرا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ذوحان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے نا، تمہاری ان آنکھوں میں اب کبھی میری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میرا نے ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت یا غرور کی جگہ صرف اور صرف محبت اور پچھتاوا تھا۔ اس نے ذوحان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، پرانے دن ختم ہو گئے ذوحان، اب ہمیں آگے کا سوچنا ہے۔ ذوحان نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے پچھلے 4 سال کی ساری دوریاں ایک سیکنڈ میں مٹا دیں۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ارسلان بار بار ذوحان اور میرا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جس پر ذوحان اسے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ بھابھی، اب تو بھائی امریکہ نہیں جا رہے تو کیا آپ روز ہسپتال جائیں گی؟ ارسلان نے شرارت سے پوچھا۔ کیوں، ہسپتال جانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ میرا نے ذوحان کی طرف دیکھ کر چائے کا کپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، ذوحان نے فوراً جواب دیا۔ میرا کا ہسپتال اور اس کا کیریئر سب سے پہلے ہے، میں خود روز اسے ڈراپ کرنے جایا کروں گا۔ دادا جان ہنس پڑے اور بولے، چلو ذوحان کو عقل تو آئی، دیکھو بیٹا، عورت کی اپنی ایک پہچان ہوتی چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گھر کی بہو کیوں نہ ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان، مجھے اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا، لیکن اچھے سے ہو گیا ہے۔ ذوحان نے میرا کا ہاتھ میز کے نیچے ہلکے سے دباتے ہوئے کہا۔ میرا نے شرما کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن ذوحان نے گرفت مضبوط رکھی۔ دوپہر کو ذوحان ہسپتال پہنچ گیا کیونکہ میرا کی شفٹ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا باہر آئی۔ سفید ڈاکٹرز کوٹ میں وہ ذوحان کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرا نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ اپنی بیوی کو پک کرنے آیا ہوں، ذوحان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آج ہم باہر لنچ کریں گے، لیکن دادا جان گھر پر اکیلے ہیں، میرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دادا جان کے پاس ارسلان ہے اور انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، ذوحان نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ذوحان نے میرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرا، مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے نام پر عیش کرو۔ مجھے اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ ذوحان، میں نے کہا نا کہ وہ باتیں اب بھول جائیں۔ اگر آپ وہ سب نہ کہتے تو شاید میں کبھی ڈاکٹر نہ بن پاتی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اب آپ خود کو معاف کر دیں۔ ذوحان نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور میرا کی طرف مڑا۔ تم اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہاری زندگی کے 4 سال برباد کیے۔ برباد نہیں ہوئے، ان 4 سالوں نے مجھے مضبوط بنایا، میرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اور اب ہمارے پاس پوری زندگی ہے ان سالوں کی تلافی کے لیے۔ ذوحان نے تڑپ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا نے بھی اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی میں دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے، جہاں اب کوئی گلہ شکوہ باقی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ذوحان نے شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں اپنے نئے بزنس پروجیکٹ اور ٹرسٹ کی کامیابی کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھی۔ شہر کے تمام نامور بزنس مین اور ڈاکٹرز وہاں موجود تھے۔ میرا نے خوبصورت لائٹ پنک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کی سادگی اور وقار صاف نظر آ رہا تھا۔ ذوحان بلیک سوٹ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی نظریں میرا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ یار ذوحان، بھابھی تو واقعی بہت کمال ہے، ذوحان کے ایک بزنس فرینڈ نے آ کر کہا۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ شہر کی سب سے کم عمر جونیئر ہیڈ سرجن ہیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہیں یہ آج پتہ چلا۔ ذوحان نے فخر سے میرا کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا لیا۔ شکریہ بھائی، میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرا میری زندگی کا حصہ ہے۔ میرا نے ذوحان کی طرف دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ دی، جس نے ذوحان کا دل دھڑکا دیا۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ذوحان میرا کو لے کر ہال کی بالکنی میں آ گیا، جہاں سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے میرا کو پیچھے سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا کر رہے ہیں ذوحان، کوئی دیکھ لے گا؟ میرا نے ہلکے سے اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، سب جا چکے ہیں۔ ذوحان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے میرا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو میرا۔ اچھا، اور اس دن تو میں آپ کو ان پڑھ اور گنوار لگ رہی تھی، میرا نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا۔ ذوحان نے اسے اپنے سامنے گھمایا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔
تم مجھے تڑپانا بند نہیں کرو گی نا؟ مانا میں نے کہ میں ایک نمبر کا بیوقوف تھا، لیکن اب میں سدھر گیا ہوں۔ اس نے میرا کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ میرا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ ذوحان آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا اور اپنے ہونٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک گہرا اور محبت سے بھرپور لمس تھا، جس میں پچھتاوا بھی تھا اور آنے والی زندگی کا خوبصورت آغاز بھی۔ میرا نے ذوحان کے بالوں میں انگلیاں پھنسا دیں اور اس کے اس پیار میں خود کو پوری طرح سونپ دیا۔ بالکنی کی دھیمی روشنی میں دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ کچھ مہینوں بعد ایک اتوار کی صبح میرا باورچی خانے میں دادا جان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ ذوحان پیچھے سے آیا اور اس کے پیٹ کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ذوحان چھوڑیے، میں کام کر رہی ہوں، میرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں چھوڑتا، آج اتوار ہے، آج تمہیں ہسپتال سے بھی چھٹی ہے اور مجھے آفس سے۔ آج کا پورا دن صرف میرا اور تمہارا۔ ذوحان نے اس کے گال پر ایک پیار بھرا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، پہلے دادا جان کو ناشتہ دے دوں، پھر آپ کی فرمائشیں سنوں گی۔ میرا نے مڑ کر اس کی ناک کو چھوا۔ ذوحان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ میری اب صرف ایک ہی فرمائش ہے میرا، کہ تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہو اور میرے ساتھ رہو۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں ذوحان، میرا نے محبت سے کہا۔ دونوں ناشتے کی ٹرے لے کر دادا جان کے کمرے میں گئے، جہاں ارسلان پہلے سے بیٹھا دادا جان کو کوئی لطیفہ سنا رہا تھا اور پورا کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ میرا اور ذوحان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی ادھورا پن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو پایا تھا، بلکہ سچی محبت اور عزت کی پہچان بھی سیکھ لی تھی۔